کرنا انشاءاللہ۔ یہ جو ہماری بات چل رہی تھی اس کے سورہ آل عمران کے حوالے سے، اس میں صحیح آ رہی ہے بات؟ اس میں جو ہے کچھ مضامین جو رہ گئے تھے، اس میں خاص طور پہ ایک بات کرنی تھی جو اس سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک آیات متشابہات اور دوسرے آیات محکمات۔ محکمات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معنی معلوم اور جن کا مفہوم متعین ہو، اور متشابہات ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معنی تو معلوم ہوتے ہیں لیکن مفہوم متعین نہیں ہوتا، یقینی طور پر اس کا مفہوم متعین نہیں ہوتا۔ تو جو احکامات وغیرہ ہیں وہ محکمات کہلاتے ہیں، اور جس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کریں گے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں سے کہلاتی ہیں کہ جس کو متشابہات کہا جاتا ہے، جس کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، آگے کی اس میں تعبیر ہو سکتی ہے ادھر ادھر، لیکن یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، تو اس بیک گراؤنڈ میں، اس پس منظر میں اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی کس کے جواب میں؟ وہ جو نجران سے جو قبیلہ آیا تھا، جو قافلہ آیا تھا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ دلائل پیش کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے خدا ہونے کے حوالے سے، تو ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اشارتاً کچھ باتیں بتائی تھیں کہ ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوالے سے جو شبہ ہوا تھا، وہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر 4 باتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو دوسروں میں نہیں ہیں، دوسرے انبیاء میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، کلمت اللہ کہا گیا، ایک یہ، اور دوسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں ابن اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا بیٹا، یہ، اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور چوتھے نمبر پر بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا۔ یہ چیزیں تھیں جو عیسائیوں کو کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ چیزیں کیسے ہو سکتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو، یعنی یہ خدا ہی ہیں، اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے اندر ہیں، کسی اور نبی کے اندر نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ان آیتوں کو آپ دیکھیں، میں آپ کو اصل وہ ادھر لانا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے اس مضمون کو میں نے روکا ہوا تھا۔ تو یہ روح اللہ اور کلمت اللہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ، کلمۃ القاہا الی مریم، اللہ نے فرمایا۔ تو اس کو کیوں کلمت اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے؟ روح اللہ کے معنی اللہ کی روح، کلمت اللہ کے معنی اللہ کا کلمہ۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ معجزے کے طور پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ایک معجزہ دکھانا تھا۔ یہ معجزہ اللہ نے کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں تو بالکل نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے ملا ہوا ہے۔ ملا ہوا ہے کا مطلب کیا ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے بیچ میں، لیکن اس لحاظ سے کہ اور کوئی نبی ان کے بیچ میں نہیں ہے، ان دو کے بیچ میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح پیدا ہونا یہ ایک معجزہ تھا۔ اس سے لوگوں کو الرٹ کیا گیا، امت کو الرٹ کیا گیا کہ بھئی اب کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک تو یہ، ان کو کیوں کلمت اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو روح اللہ، کلمت اللہ، یہ کہنا جو ہے نا، یہ شرافت کے لیے ہوتا ہے، تشریف کے لیے۔ جیسے ہم کیا کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کوئی کہا جاتا نا بیت اللہ، بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر۔ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جاگ رہے ہیں کہ نہیں،
کیونکہ ہر آدمی آج اپنا پورا کھیل کے جا رہا ہے، پورے سارے اوور پورے کر کے جا رہا ہے ہر ایک. تو یہ ایک ویکنڈ کا فائدہ ہے بھائی. آپ لوگ بولتے ہیں کہ ویکنڈ پہ سونے کو ملتا ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا اس دن بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ جو ہے اس لیے کہ روح اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی روح. اگر آپ اللہ کی روح اس حوالے سے دیکھیں، ہر آدمی اللہ کی روح ہے. جب تک اللہ کی طرف سے روح نہیں پھونکی جاتی انسان زندہ نہیں ہوتا. اس حوالے سے تو ہر ایک اللہ کی روح ہے. لیکن یہ روح اللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنا یہ ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی شرافت کی وجہ سے. تو عربی میں جو ہے نا اضافت کئی چیزوں کے لیے ہوتی ہے. تو ایک اضافت اس وجہ سے ہوتی ہے شرافت کے لیے، تشریف کے لیے، ان کی عظمت کے لیے. روح اللہ کا مطلب ہے کہ ان کی شرافت کو بتایا جا رہا ہے. کلمت اللہ کیوں کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو؟ آج یہ بھی سن لیں آپ، اگر اچھا اس کو یاد رکھ سکیں، اگر ہضم کر سکیں تو میں آگے چلوں گا، ورنہ بتا دینا. جہاں پہ ہیوی ہو جائے ڈوز مجھے بتا دیجیے، میں روک دوں گا. یہ کلمت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کلمت اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ان سب مخلوقات میں پہلا جوڑا جو پیدا کیا گیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا. کسی بھی دنیا کے مخلوقات کو آپ لے لیں، مثال کے طور پر گائے اور بھینس کو لے لیں. اگر بھینس ہے تو ان کے اندر نر و مادہ دونوں کو مٹی سے پہلے پیدا کیا گیا، پہلا جوڑا. بیل ہے تو گھوڑا ہے، جو بھی جانور آپ لے لیں، پہلا جوڑا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد ان کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ آگے چلتے ہیں. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو مخلوق تین طرح کی ہے. ایک جو ہے اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. مٹی سے پیدا ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. ان کے اندر توالد و تناسل یعنی ان کے بچے ہونا، بچوں کے بچے ہونا، یہ سلسلہ ان میں نہیں ہوتا. جیسے آپ نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا بارش کے موقع پر عجیب عجیب قسم کے کیڑے آپ کو نظر آتے ہیں باہر. طرح طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں بارش وغیرہ کے موقع پر، پھر وہیں میں مر جاتے ہیں، ختم، بات ختم. ان کی نسل آگے نہیں چلتی. کچھ اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ جو پیدا مٹی سے بھی ہوتی ہے، ان کے اندر توالد و تناسل بھی چلتا ہے. جیسے مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کے اندر دو قسمیں ہیں. وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر انڈے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے آگے نسلیں چلتی ہیں مچھلیوں کی. یہ ہو گئی. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو مٹی سے پہلے پیدا ہوئے لیکن اس کے بعد توالد و تناسل کا ہی سلسلہ ان کے اندر جاری ہے، جیسے کہ انسان اور دوسرے جانور وغیرہ. پہلا جوڑا مٹی سے، باقی سب جو ہے نا پھر اس کے بعد توالد و تناسل. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب معاملہ آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف بغیر باپ کے کیوں؟ بغیر ماں کے بھی پیدا ہو سکتے تھے. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اب جو ہے نا کوئی بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا ہوگا. پہلا جوڑا ہونا تھا وہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا کو بھی حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا. میں آپ لوگوں کو اور زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو، جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو بچی ہوئی مٹی تھی اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. تو اس طرح پہلا جوڑا جو ہے نا وہ بھی مٹی سے ہے، پھر اس کے بعد توالد و تناسل کا سلسلہ ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جوڑا تو مٹی سے ہو گیا. اب آگے جو آ سکتے تھے، ظاہر ہے کہ مرد کو تو ولادت ہو نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ولادت تو عورت ہی کو ہوئی، حضرت مریم کو، لیکن وہاں باپ کو نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بغیر واسطے کے بنایا. جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں، اس کے دو سبب کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، اور موت کیسے ہوئی؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہوتی ہے تو وہاں اس کی موت کے دو سبب ہیں. ایک سبب ہے اس کی موت کا ایکسیڈنٹ ہونا، اور دوسرا اصل سبب اس کی موت کا اللہ کا حکم. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جاگ رہے ہیں تو بولیں، ورنہ تو پھر میں رک جاتا ہوں. لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ہے اس کو جو ہے نا، یہ دونوں سبب جو ہے نا، ایک سبب قریب کہلاتا ہے، دوسرا سبب بعید کہلاتا ہے. یہ جو ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، ایکسیڈنٹ کا ہونا یہ سبب قریب کہلاتا ہے، نزدیک والا سبب. اور اللہ کا حکم جو ہے نا یہ سبب بعید کہلاتا ہے، یعنی وہ ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے، اس طریقے سے سبب بعید کہلاتا ہے. تو جہاں جہاں سبب قریب پایا جاتا ہے اس کی نسبت سبب قریب کی طرف کر دی جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوتا تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹکر لگی مر گیا، گولی لگی مر گیا، اوپر سے گرا مر گیا. اس طریقے سے جو ہے نا آپ
اس طریقے سے کوئی بھائی ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، کوئی نہ کوئی آپ اس کی طرف ہی، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کسی کا، حالانکہ 2 سبب ہیں اس کے مرنے کے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں آپ دیکھیں، وہاں انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے بھی 2 سبب ہیں، ایک تو یہ جو میاں بیوی کا ملنا اور اللہ کا حکم ہونا۔ تو اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے اللہ کا حکم، اور دوسرا سبب وہاں موجود نہیں ہے جو سبب قریب تھا۔ اب جب سبب قریب تھا وہ نہیں ہے تو پھر اس کی نسبت سبب بعید کی طرف کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے کلیمت اللہ کہا جاتا ہے، کلمہ کن۔ ایسے تو کلیمت اللہ سبھی ہیں، سب کے لیے کلمہ کن ہے، لیکن ہمارے پاس سبب قریب بھی موجود ہے۔ سبب قریب جب ہوگا تو نسبت اسی کی طرف ہوگی، جب وہ نہیں ہوگا تو سبب بعید کی طرف نسبت ہوگی۔ تو اب سمجھ میں آ گیا آپ کو کلیمت اللہ کیوں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ جی، کیونکہ یہ جو ہے نا، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، عیسائیوں کے درمیان رہتے ہیں کہ کرسچنس کے درمیان رہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں جو ابن اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے بیٹے، یہ جو ہے نا محبتاً، جیسے کہ آپ بھی کہتے تھے نا بچے کو دیکھ کے، بیٹا پانی لانا، بیٹا یہ کام کر دینا، بیٹا یہ کر دینا، تو اسی طریقے سے محبت سے جو ہے نا یہ بات کہی گئی ہے، یہ کوئی لٹرل میننگ نہیں ہے۔ اور ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو محاورتاً کہی جاتی ہیں، محاورتاً کہی جاتی ہے، جیسے خود یہ نا نصارہ اور یہود نے کہا تھا نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، سارے یہودیوں نے کہا تھا، سب نے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے کلوز ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے فیورٹ ہیں ہم، یہ مطلب ہے اس کا۔ ابن اللہ کا مطلب یہ ہے اس میں۔ اور ایک جو چیز تھی اس میں کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اٹھایا؟ اور بھی تو انبیاء تھے، کسی اور نبی کو اٹھاتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی کیوں اٹھایا؟ آپ اگر اس کا پس منظر ہمیں معلوم ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس موقع پر اٹھایا جب آپ کی جان کو خطرہ تھا، معلوم ہے نا، یہ سب یاد ہے نا ہم کو، کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے وہ پہنچ گئے تھے، وہاں آ گئے تھے، تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، حضرت یحییٰ کو دیکھیں، زکریا کے ساتھ دیکھیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ انبیاء کو تو جو ہے نا آروں کے ساتھ چیرا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کو، ان کو نہیں اٹھایا اللہ نے، پھر عیسیٰ کو کیوں اٹھا لیا اوپر؟ اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں تک جب بات سمجھ میں آ گئی تو اس کو جو ہے نا پھر یہاں پہ روک دینا پڑے گا بات کو۔ پھر میں دوسری طرف بات کو لے کے چلتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے دنیا سے اٹھائے جانا اور دنیا میں دوبارہ آپ کا آنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب تشریف لائیں گے، کس لیے تشریف لائیں گے؟ دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ پہلے آئے تھے اللہ کے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے، اور جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آپ آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اٹھا لیا کہ آپ کا نام بھی مسیح ہے، اور دجال کا بھی لقب ہے مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے مسیح، دجال کا بھی لقب مسیح ہے، مسیح الدجال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح۔ تو مسیح جو ہے نا دونوں ہیں۔ مسیح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک مسیح کے معنی آتے ہیں مسح یمسح، معنی ہاتھ پھیرنا، تو جیسے ہم مسح کرتے ہیں نا، مسح اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ پھیرتے مسح، تو یہ جو مسح کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے ان میں معجزہ کیا تھا؟ آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی جو ہوتے تھے وہ اچھے ہو جاتے تھے، اندھوں کی آنکھ پہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھا اچھا ہو جاتا تھا، اس وجہ سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو مسیح دجال جو آئے گا، مسح یمسح کے ایک معنی آتے ہیں چلنے کے، وہ جو ہے نا وہ ٹریول کرے گا خوب، دجال جو ہے نا خوب پھرے گا، ساری دنیا کا چکر کاٹے گا 40 دن کے اندر، 40 دن کے اندر ساری دنیا کا چکر کاٹے گا، چپا چپا وہ پھرے گا، یوں سمجھ لیجیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس معنی میں ہے، یہاں پہ اس معنی میں۔ تو مسیح، تو یہ جو یہود تھے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ 2 مسائح آئیں گے، 2 مسائح آئیں گے، ایک جو ہے گائیڈڈ ہوگا اور دوسرا جو ہے مس گائیڈڈ،
جزاک اللہ. ایک گائیڈ ہے, دوسرا مس گائیڈڈ. تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں, جب ان کا نام, ان کا لقب مسیح, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مس گائیڈڈ ہے. کیوں مس گائیڈڈ سمجھا انہوں نے؟ ان کو کہا کہ بھئی اس کا تو باپ ہی نہیں ہے, یہ کیسے پیدا ہو گیا. مطلب یہ کہ ان کو شبہ ہوا کہ بھئی یہ, اور نعوذ باللہ من ذالک, یہ حرام کی اولاد ہے. اس طریقے سے ان کو جو ہے نا یہ شبہ تھا, اسی وجہ سے تو مارنے کے پیچھے گئے تھے. جب مارنے والے کون تھے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کرسچنز نہیں تھے. یہ تو ابھی تو دوست بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی, پر حقیقت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والی یہ قوم تھی. تو یہ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. تو اب اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ مسیح ہیں, اور اللہ نے کہا کہ یہ گائیڈڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ مس گائیڈڈ ہے. تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق ان کو قتل کر دیا, سولی پہ چڑھا دیا. تو اب رزلٹ کیا نکلا؟ ایک کا تو کام پورا ہو گیا. اب لا محالہ دوسرا آئے گا جو ان کی کتابوں میں موجود ہے, اور دوسرا جو ہے ان کی کتابوں میں وہ ہے گائیڈڈ. اب گائیڈڈ کے یہ انتظار میں ہیں. جب وہ گائیڈڈ آئے گا تو ان کو گائیڈ کرے گا, اس وجہ سے وہ اس کے انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, وہ جو پہلے تھے وہ گائیڈڈ تھے, جو اب آنے والا ہے وہ مس گائیڈڈ ہے. اب دیکھیں تضاد کیسا ہے, بالکل الٹا ہے معاملہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ بھی کرنا تھا کہ بھائی مس گائیڈڈ کون ہے اور گائیڈڈ کون ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں اتاریں گے جب دجال آئے گا, تاکہ دو مسایہ دونوں کے دونوں گائیڈڈ مس گائیڈڈ ہو جائیں. پھر جو جس کی طرف میزائل چلائے گا, جس کی چلے گی گائیڈڈ میزائل کام کرے گا, رائٹ, مس گائیڈڈ مس ہو جائے گا. تو آپ سوچیں, آپ منصور بھائی فالو کر رہے ہیں؟ اچھا عثمان بھائی, لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ہے اس طریقے سے گائیڈڈ اور مس گائیڈڈ کا مسئلہ جو ہے نا, یہ یہاں جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بتائیں گے کہ جو ہدایت یافتہ ہوں گے حضرت مسیح علیہ السلام, وہ جو ہے نا دجال کو قتل کریں گے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دیں گے کہ دیکھو جو گائیڈڈ تھا وہ اصل تھا, وہ حق پر تھا, یہ ہے وہ جو زندہ رہے گا, اور جو مر جائے گا, جس کو قتل کر دیا جائے گا, وہ مس گائیڈڈ تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. ایک اور اس میں وجہ ہے, اب اگر آج میں